جی سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی درجہ حرارت کی. تو سیاسی درجہ حرارت سرد موسم میں گرم ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے اور بھرپور مقابلے کی تیاری کی جا رہی ہے. پی ڈی ایم نے حکومت سے 31 جنوری تک استعفوں کا مطالبہ کیا ہے اور لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. حکومت نے تو اس کا توڑ نکال لیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سارا ڈرامہ سینٹ الیکشن کے لیے کر رہی ہے, اس لیے سینٹ الیکشن وقت سے پہلے شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائیں گے. ادھر پی ٹی ایم بھی اپنے مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ سینٹ الیکشن کو 2018 کے جو عام انتخابات ہیں وہ نہیں بننے دیں گے اور حکومت کو کسی غیر آئینی ہتھ کنڈے کو دہرانے نہیں دیں گے. کہا جاتا ہے ارملہ پولیٹکس جو ہے نا یہ ٹائمنگز کی گیم ہوتی ہے کہ آپ کس ٹائم پہ اپنا کون سا پتہ دکھاتے ہیں اور کون سی موو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ٹائمنگ والا ہے وہ ابھی بھی بہرحال اپوزیشن کے پاس میرے ذاتی خیال میں موجود ہے. وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ بات کی بات ہے. دے کین اسٹل پلے دا کارڈ. اور بلاول بھٹو نے تو کل کہہ دیا کہ اگر وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے سندھ سرکار کی قربانی دینے کی بات کی جا رہی ہے تو ہم دے دیں گے, لیکن وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے. نازک صورتحال ہے اس وقت. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر برائے پارلیمانی امور. ان سے ہم بات کرتے ہیں. کم دونوں آج پھر واک کریں. علی بھائی ویلکم ٹو دی شو. بہت زبردست مارننگ آئی بلیو اسلام آباد کی ہے. موسم تو ہم نے بتایا, آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیسی مارننگ ہے آپ کی, اور پھر آپ سے ذرا سیاسی مارننگ کی بات کرتے ہیں. سیاسی مارننگ کیسی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. اسلام آباد میں اس وقت سردی ہے اور ظاہر اسلام آباد دنیا کا ایک خوبصورت ترین کیپٹل ہے کیونکہ پاس ہی جو ہے مارگلہ ہلز ہیں. مری بھی یہاں سے تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہیں سے آپ کشمیر بھی تقریباً 2.25 گھنٹے کے سفر سے آپ پہنچ سکتے ہیں. تو دس از لائک جو ٹریکرز ہوتے ہیں یا جو ٹریولرز ہوتے ہیں جو ندن ایریاز میں جاتے ہیں یا ہل اسٹیشن پہ, so you can say that اسلام آباد is sort of a base camp for those people too, کہ یہاں آ کے وہ اسٹے کرتے ہیں رات اور صبح وہ نکل جاتے ہیں. so I think you enjoy کریں اور be careful جو لوگ سنو فال کی جا رہے ہیں خاص کر اگر ہم سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں علی محمد خان صاحب, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ پارا دن بہ دن ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اپوزیشن کے دباؤ میں آ رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کل 16 دسمبر تھا تو کل میں میاں والی تھا جو ہمارے کشمیر میں کوریٹا سیکٹر میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے. اس میں ایک ضرور صاحب تھے سپاہی ضرور جو کوٹلی ستیاں کے تھے شہید ہوئے, ان سے بھی گھر پہ فاتحہ ان کے گھر والوں سے ہوئی. کل میاں والی جانے کا مقصد 16 دسمبر کو یہ تھا کہ میسج دیں اپنے جوانوں کو جو پاک فوج کے اور مختلف فورسز کے پاکستان کی جو قربانیاں دیتے ہیں کہ پوری نیشن ان کے ساتھ ہے. اور پھر کل اے پی ایس کا بھی دن تھا تو وہ بھی ایک میسج تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ڈی ایم کا جو سیاست شو تھا لاہور میں جو گڑھ ہے, کیونکہ جو ڈرائیونگ انجن ہے پی ڈی ایم کا, حالانکہ مولانا صاحب جو ہیں ان پہ افرادی قوت لانے کی ذمہ داری ہے, لیکن مین سٹیکس تو مسلم لیگ نون کے ہی ہیں. اور مسلم لیگ نون دیکھیں آپ جب اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنے سب سے مضبوط قلعے میں شکست کھاتے ہیں تو اس کے بعد سنبھلنے میں وقت بھی لگتا ہے اور بعض اوقات علی بھائی آپ ایک بات آپ بھی کہتے ہیں جب آپ حکومت میں, اور آپ سے پہلے جب اپوزیشن حکومت میں تھی وہ بھی کہتی تھی کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی, لیکن معاشی کارکردگی پہ حکومتیں جاتی ہیں اور جلسے باعث بنتے ہیں بری معاشی کارکردگی کا. اگر کل خدا نہ خواستہ فیڈرل کیپٹل کو ایک بار پھر بلاک کر دیا جاتا ہے, کوئی اہم دورہ منسوخ ہو جاتا ہے, اہم ایم او یوز اگریمنٹس نہیں ہو پاتے, تو معاشی کارکردگی جو پہلے ہی تنقید کا شکار ہے مزید متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے فرق پڑ سکتا ہے. پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ لیکن میں اسے انکار نہیں کروں گا کہ جلسے جلوس سے معاشی کارکردگی پہ ایک فرق پڑتا ہے, لیکن اتنے بڑے ملک میں جو 22 کروڑ کا ملک ہو اس میں کچھ چند لوگ نکل رہے ہیں, چند ہزار لوگ, اس کا بڑا کم امپیکٹ ہوتا ہے. پولیٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے خلاف جو اپوزیشن لانگ مارچ پہ آتی ہے تو ایک مسئلہ بنتا ہے, لیکن وہ کون سی اپوزیشن؟ آج کی اپوزیشن میں آپ کو کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان نظر آ رہے ہیں, کوئی آپ کو اس تحریک میں مراج خالد صاحب نظر آ رہے ہیں, کوئی بینظیر بھٹو نظر آ رہی ہے, لیکن بیسیکلی اس وقت پاور گیم کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے وہ حکومت پہ پریشر ڈالیں اور کوئی ریلیف لے لیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حکومت سے جا نہیں سکتی, دے وانٹ ریلیف. لیکن میں یہ کہوں گا دیکھیں وہی بات ہے
کہ جو آپ لاہور میں پروو نہیں کر سکے, ایک جلسہ آپ نہیں کر سکے, تو لانگ مارچ کے لیے تو جلسے سے 100 گنا زیادہ ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جو ان کی دھمکی ہے نا, یہ ایسے ہی ہے پوزیشن کی, جس طرح کوئی بچہ اپنے استاد کو خط لکھ دیتا ہے کہ آپ اسکول بند کر دیں ورنہ میں رو دوں گا. اچھا علی محمد خان صاحب, اگر ہم سینیٹ الیکشن کی بات کریں تو پی ڈی ایم اپوزیشن مخالفت کری اور شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے سے تو وہ زیادہ اس بات پہ کہنے ایک ریلیکٹنٹ ہے کہ یہ دھاندلی کے ذریعے حکومت الیکشن جیتنا چاہتی ہے. اگر حکومت الیکشن کراتی ہے, سینیٹ انتخابات کراتی ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے, تو کیا ان متنازع انتخابات کی کیا حیثیت ہوگی, ایکسیپٹنس کیا ہوگی اس کی؟ دیکھیں اس وقت جو لوگ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ ان کی ڈیموکریٹک کریڈنشل مجھے بتا دیں, سوائے اس کے کہ ایک کو ٹیلی فون آ گیا کہ آپ چیئرمین ہیں, جو ہے لیڈ کریں لنڈن سے, اور آپ صدر ہیں, نائب صدر ہیں, اور دوسرے کو پرچی مل گئی کہ آپ چیئرمین. وہ ہوتا ہے لیڈر تحریک سے نکلنے کے بعد. جب آپ ایک موومنٹ سے نکلتے ہیں اس کے بعد آپ پولیٹیکلی میچور ہوتے ہیں. ان کی ڈیسیجن میکنگ ہی بڑی میچور ہے. ایک طرف حکومت سے کہتے ہیں بات نہیں کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں NRO کے لیے, دوسری طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان لے کے چلتے ہیں. لیکن این الیکشن کے دوران گلگت بلتستان میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوئی پائی گئی کہ آپ اس حکومت کو چلتا کریں, مطلب ملٹری کو کریں, آپ انقلاب جو ہے فوجی انقلاب لیتے ہیں. تو کوئی ڈیموکریٹک حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ہم اگر بات کریں تو دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں اور ہلتی نظر نہیں آتی. لیکن اس ساری سچویشن کو بہرحال اپوزیشن ڈرائیو اس طریقے سے کر رہی ہے کہ چاہے ان کا شو فلاپ ہو یا کامیاب ہو, بہرحال وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں اور آپ کا بنیادی طور پہ کام ہے جو پارلیمانی امور ہیں اس کو بہتر طریقے سے چلانا, اور اس میں یقینی طور پہ آپ کی پولیٹیکلی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے, بات چیت کی جائے. تو کہیں نہ کوئی حل نکالے نا, جب لانگ مارچ ہونے والا ہے بات کر لیں, بیٹھ جائیں, کوئی چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں, کچھ کر لیں. ایسا تو کچھ کیا نہیں ابھی تک آپ نے, 2.5 سال ہو گئے. نہیں دیکھیں, پارلیمنٹ میں جب سیشن ہوتے ہیں تو ان سے پارلیمنٹری فورمز پہ ڈسکشن ہوتی ہے. ذاتی کوئی لڑائی تو ہے نہیں کہ ان کو بٹھا کے ان کو پیار سے سمجھائیں اور ان کو دلاسا دلائیں کہ کوئی نہیں. ہوتا ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو پھر آپ کے کیس بھی بنتے ہیں, اور بدقسمتی سے پھر آپ کو کبھی جیل جانا پڑتا ہے, کبھی ملک سے بھاگنا پڑتا ہے. یہ ان کو پہلے ہی پتا ہے. اس وقت کورونا کی وجہ سے تھوڑا پارلیمنٹ جو ہے وہ بند تھا. ابھی جلد انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. جو پارلیمنٹری فورمز ہیں وہاں آئیں. جہاں تک سینٹ کے اجلاس کا تعلق ہے, سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے, تو یہاں ان کی منافقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف روتے تھے کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ہم سے زیادتی ہوئی, لیکن جب دوسری طرف عمران خان صاحب, شو ہینڈز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہاتھ اٹھا دیں, اس کا مطلب ہے کہ اوپنلی کریں, چاہے اوپن بیلٹ ہی کیوں نہ. تو اس پہ پھر یہ نہیں آتا کیونکہ وہاں پھر ان کو ہارس ریڈنگ کا موقع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. پہلے ان کی اکثریت کم ہے, اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ دل سے ہی چاہتے ہیں کہ سینٹ کا بہت شکریہ, آپ نے الیکشن خیالات کا اظہار کیا. ایک تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی کیلوریز ڈبل برن ہوئی ہوں گی, تو کیونکہ ہم پولیٹیکل ڈسکس کرتے ہوئے دیٹ آپ واک بھی کر رہے تھے, تو اور واک آپ کی اپنے پلیزنٹ بنائی ہوگی. ہاں بالکل, ہوپفلی یہ مشکل سوال ہے, لیکن تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اٹس آلویز گریٹ ٹو ہیو یو. ایگزیکٹلی, ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے پاس اور گیسٹ بھی ہیں, اور مولانا رومی کے حوالے سے جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارا ایک اسپیشل سیگمنٹ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے. سو اسٹے ٹیونڈ ٹو ایکسپریس.